السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈیبیٹ ایٹ 8۔ میں ہوں عیسیٰ نقوی اور میرے ساتھ موجود ہیں ایمبیسڈر عبدالباسط۔ پاکستان میں خاص طور پر جو خیبر پختونخوا اور پنجاب کے الیکشنز ایک بہت ہی معمہ بن چکا تھا، لیکن آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بالآخر الیکشن کے شیڈول کا اعلان کر دیا۔ اب الیکشن کے شیڈول کا اعلان ہوتا ہے اور پاکستان تحریک انصاف جو کہ بڑی اپوزیشن جماعت ہے، وہ اپنی انتخابی مہم کا آغاز کرنے کے لیے انتخاب کرتی ہے جس شہر کو پاکستان کا دل کہا جاتا ہے، لاہور۔ تحریک انصاف کا دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے گزشتہ رات تمام معاملات فائنل کر لیے تھے۔ پولیس نے ان کو ایک روٹ بھی تجویز کیا تھا کہ وہ زمان پارک سے داتا دربار کس روٹ کے ذریعے پہنچیں گے، پھر اچانک پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ ہمیں نہیں علم تھا، لیکن 144 دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا جاتا ہے، اور تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ روکنے کے لیے جو ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے ان کے ورکرز کو جو ریلی میں آ رہے تھے ان پر بربریت کا مظاہرہ کیا گیا، لاٹھی چارج کیا گیا، ایکسپائرڈ ٹیئر گیس کی شیلنگ کی گئی، ان کے اوپر واٹر کینن کا استعمال کیا گیا، اور اس واٹر کینن کے استعمال میں کوئی خاص قسم کا کیمیکل موجود تھا۔ عمران خان صاحب نے ان سینز کو مقبوضہ کشمیر کے سین سے بھی تشبیہ دینے کی کوشش کی۔ ایک بہت ہی سیریس معاملہ ہے، پاکستان کے انتہائی سینئر پولیٹیشین، فارمر پرائم منسٹر، ان کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ آنا۔ فاروق حبیب صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں اسی دوران، اور ہم بلا تاخیر فاروق حبیب صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ فاروق حبیب صاحب، لاہور میں آج آپ کو ریلی نکالنے دی گئی، آپ الیکشنز پھر کیسے لڑیں گے؟ دیکھیں، انتہائی افسوسناک خبر ہے کہ آج کے ظلم و ستم کے دوران ہمارا کارکن علی بلال عرف شاہ، جو کہ پارٹی کا دریغہ کارکن تھا، یہ سادہ لوگ عمران خان کا دیوانہ تھا، اس کو آج پولیس کے ظلم بربریت کے اندر جو ہے اس کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ انتہائی افسوسناک جو ہے وہ خبر ہے، اور یہ ظلم اور بربریت انہوں نے پہلے بھی جاری رکھی۔ 25 مئی کو بھی ہمارے کارکنان کو شہید کیا گیا، آج بھی انہوں نے شہید کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی شہادت کی جو تمام تر ذمہ داری ہے وہ اس امپورٹڈ حکومت کے اوپر ہے۔ جی فاروق حبیب صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی اچھا سر، میں آپ کو یہ سنوانا چاہتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے، جن کا ویسے مجھے نہیں سمجھ آیا کہ ان کا کیا تعلق بنتا ہے پنجاب حکومت سے کے حوالے سے، لیکن انہوں نے ان کے ترجمان کے طور پہ کوئی گفتگو کیا کہ یہ وجہ تھی، وہ ذرا وجہ سن لیں پھر میں آپ سے جواب لوں گا۔ جی فاروق حبیب صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب کی آپ نے بات سنی، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ شخص تو جو ہے وہ قاتل ہے۔ رانا ثناء اللہ جو ہے ماڈل ٹاؤن کا قاتل ہے، فیصل آباد میں 22 لوگوں کا ماجرا قانون قاتل ہے، اور اسی نے عمران خان کے اوپر جو ہے یہ تو خود کہہ چکا ہے کہ یہ ذاتی دشمنی میں بدل دیا ہے انہوں نے پکڑ کے۔ ان سے کس قسم کی ہے؟ یہ تو بہت آپ سمجھ لیں کہ ملک کے اندر اس وقت جابر حکومت ہے، جو کہ جن کا نظام جو ہے وہ رائج ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے خلاف ہی ہم نے آواز بلند کی ہے۔ یہ جو بچہ ہے، اگر آپ اس کی تصویر دکھا سکیں، یہ علی بلال جو ہے، یہ ایک معصوم بچہ تھا، اس سے کیا خطرہ تھا ان کو؟ اس سے کوئی جمہوریت کو خطرہ تھا؟ اس سے کوئی نظام کو خطرہ تھا؟ کیا خطرہ تھا؟ اس کی جان کیوں لی گئی؟ کیوں ایک ماں کی گود کو جو ہے وہ اجاڑا گیا ہے؟ اس کا جواب بھی تو کسی کو دینا ہے۔ یہ فاروق حبیب صاحب، لوگوں کی جانیں جو ہیں وہ سڑکوں کے اوپر آگے لیتے رہے۔ ہمارا رائٹ ہے، ہمارا حق ہے کہ ہم اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی آواز کو بلند کر سکیں، ہم آگے لے کے چل سکیں معاملات کو۔ یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ فاروق حبیب صاحب، جب آپ آج ریلی نکال رہے تھے اس وقت آپ کو معلوم تھا کہ دفعہ 144 نافذ ہو چکی ہے؟ فاروق حبیب صاحب، آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ فاروق حبیب صاحب، آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ میرا خیال ہے کہ فاروق حبیب صاحب سے فی الوقت ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا۔ باسط صاحب، تحریک انصاف جو ہے، ان کے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے، ان کی ظاہر ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ تقاریر دکھانے پر، چلانے پر ریکارڈڈ یا لائیو پابندی ہے، لیکن آج جب انہوں نے گفتگو کی، انہوں نے یہ کہا کہ یہ فاشسٹ حکومت ہے۔ فاشسٹ حکومت جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ فاشسٹ کی ڈیفینیشن ذرا پروڈیوسر صاحب دکھائیں۔ کام تو آپ نے پورا کر رکھا ہے، کام پورا کر رکھا ہے آپ نے آج۔ کیا یہ فاشزم ہے؟
فاشزم یا فسطائیت سیاسیات کی اصطلاح ہے. طاقت کے بل بوتے پر کسی معاشرے یا قوم پر استبداد اور آمریت مسلط کرنا فاشزم ہے. تو فاروق حبیب صاحب کے ساتھ رابطہ بحال ہو گیا. فاروق حبیب صاحب یہ بتائیے گا, آپ فاشسٹ جو ہے وہ کہتے ہیں اس حکومت, پہلے میرے سوال کا جواب لے لینا. ہاں, آپ نے سوال کیا تھا باسط صاحب نے. میرا سوال یہ ہے کہ جس وقت آج صبح آپ نے ریلی نکالی, کیا اس وقت آپ کو معلوم تھا کہ 144 نافذ ہو چکا ہے؟ 144 تو انہوں نے نافذ جو ہے وہ بعد میں انہوں نے کیا ہے. کل ساری ہم نے 4 دن پہلے اناؤنس کیا ہے. پھر کل ساری انتظامیہ بیٹھ کر ہمارے ساتھ روٹ کو طے کیا ہے. روٹ کیا ہوگا, کیونکہ عمران خان صاحب کے لیے سیکورٹی ارینجمنٹس تو کرنے ہیں. آج صبح جو ہے وہ ان کو حکم نامہ آیا, اور میرا تو یہ بڑا سادہ سوال ہے کہ نگران سیٹ اپ کا کام تو انتخابات کروانا ہے یا لوگوں کے اپنا ماؤں کی گودیں اجاڑنا ہے, لوگوں کو شہید کرنا ہے. آج نہ خواتین کی تمیز تھی نہ بزرگوں کی تمیز تھی. آنسو گیس گاڑیاں لوگوں کی توڑ دی گئی. یہ کس مہذب ملک کے اندر یہ ہوتا ہے؟ انتخابات کا ایک طرف تاریخ آ جاتی ہے, ایک طرف شیڈول آ جاتا ہے, دوسری جانب آپ جو ہے وہ ظلم اور بربریت شروع کر دیتے ہیں. یہ تو ان کا سیاہ چہرہ ہے جو عوام کے سامنے آ گیا, اور یہ جس کے ہاتھ انہوں نے اب اپنے خون سے رنگے ہیں. یہ جو شہید کیا ہے, شہید حقیقی آزادی ہے جو علی بلال ضلع شاد ہیں, اس کا حساب بھی تو کسی کو دینا ہے کہ نہیں دینا. یہ تو شخص ان کے سر پہ تو خون سوار ہوا ہے. یہ تو چاہتے ہیں کہ اپنے دشمنوں کو دبا دیں پکڑ کے, ان کی زبانیں بند کر دیں. عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ جس طریقے سے کیا گیا, عمران خان کی آواز کو خاموش کرنے کی کوشش کی گئی. کیمرہ کی پابندیاں, 76 FIR ہیں, اعظم سواتی تشدد کیس, فواد چودھری گرفتاری, اس کے علاوہ میڈیا کے اوپر کریک ڈاؤن, چینلز پہ پابندیاں, صحافیوں پہ تشدد, ارشد شریف کو شہید کر دینا, یہ کسی سے ڈھکا چھپا ہے؟ بدترین انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں پاکستان کے اندر اس وقت ہو رہی ہیں. پاکستان ایسا لگ رہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال یہاں پر بنا دی گئی ہے, اور یہاں پر مودی کے پیروکار حکمران جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے. یہ میں فاروقی صاحب بڑے ادب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آج عمران خان نے بھی, شاید انہوں نے بھی مقبوضہ جموں اور کشمیر کا ذکر کیا اور موازنہ بنایا لاہور سے. کیا یہ مناسب لگتا ہے آپ کو یہ کمپیریزن یہ کرنا؟ میرے خیال میں تو مناسب نہیں ہے, میری رائے میں, ناقص رائے میں. تو ایسے اگر موازنے ہم نے کرنے شروع کر دیے تو پھر تو وہاں مقبوضہ جموں اور کشمیر کا جو قابض, میری بات سن لیجئے, جو مقبوضہ جموں اور کشمیر کے جو حالات ہیں ان کو ہم ان کو بھی ہم ایک لحاظ سے کمپرومائز ہی کر رہے ہیں اپنے نیریٹو کو. نہیں, کمپرومائز کرنے کا معاملہ نہیں. دیکھیں صورتحال کیا ہے, جب آپ کو حوالہ دیتے ہیں, جب آپ ریفرنس دیتے ہیں, تو سب یہی ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر بولنے کے اوپر FIR درج ہو جاتی ہے, آپ کو باغی بغاوت کے مقدمے, آپ پر دہشت گردی کے مقدمے بنا دیے جاتے ہیں. 4 بجے لوگوں کے گھروں میں گھس کے آپ لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں, برہنہ کرتے ہیں, تشدد کرتے ہیں, لوگوں کو شہید کر دیتے ہیں. کیا یہ تمام چیزیں وہاں پر نہیں ہو رہی؟ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نہیں ہو رہی؟ یہ تو بھارت میں بھی ہو رہا ہے. آپ بھارت کی بات کر لیجئے, مقبوضہ جموں اور کشمیر کی بات کیوں کرتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, وہ آپ کا اپنی جگہ پہ اعتراض, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ آج یہاں ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, پچھلے 11 ماہ میں ہوا ہے, وہ جسٹیفائیبل ہے؟ بتائیں مجھے. کوئی قانون اجازت دیتا ہے, کوئی آئین اجازت دیتا ہے؟ وہ جسٹیفائیبل نہیں ہے. جو یہ کر رہے ہیں یہ لوگ پھر انسپائرڈ ہے نا, یہ پھر مودی سے انسپائرڈ ہے, اس کی سوچ سے انسپائرڈ ہے. وہ بھی یہ کرتا ہے, اپنے مخالف کو دبا دو, اپنے مخالف کی زبان بند کر دو, زندان میں ڈال دو, لوگوں کی جو ہے جیلوں میں ڈال دو, لوگوں کا گلے کاٹ دو, لوگوں کو بولنے نہ دو, ظلم کرو, دبا دو, نسل کشی کر دو. یہی کچھ یہ کرنا چاہتے ہیں. فاروق حبیب صاحب, اس سارے معاملے میں جب یہ سب کچھ ہوا, یہ سینز آپ نے دیکھے ٹیلی ویژن سکرینز پر, یقیناً کوئی نہ کوئی ملاقات ہوئی ہوگی, خان صاحب نے اپنے کچھ قریبی لوگوں سے مشاورت کی ہوگی, آپ ان لوگوں میں شامل ہیں. تو یہ جو آپ نے حکمت عملی اپنائی کہ آپ فی الوقت ملتوی کر رہے ہیں, یہ کس حکمت عملی کے تحت ہے؟ دیکھیں, آپ کیا چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے کیا ہے علی بلال کے ساتھ, پورا خون ریزی کا منصوبہ بندی ہے ان کی. بھائی یہ چاہتے تھے کہ PTI کے کارکنان کے ساتھ ان کا تصادم ہو. جو انہوں نے آنسو گیس چلائی ہے, جو انہوں نے ظلم کیا ہے, اس کی صورت میں ابھی تو علی بلال شہید ہوا ہے, اور بھی لوگوں کی زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں, ابھی باقیوں کی خبر بھی ہم لے رہے ہیں. یہ خون ریزی جو ہے یہ خانہ جنگی کا اگر بدل جائے تو ان کو انتخابات میں حصہ نہیں لینا. یہ انتخابات سے بھاگ رہے ہیں, یہ تو بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں کس انتخابات کو ملتوی کیا جا سکے. یہ تو وہی کام کر رہے ہیں.
نہیں تو نگران حکومت جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کا کام تو یہ ہے کہ وہ فیسیلیٹیٹ کرے، الیکشنز کروائے، لیکن اب خان صاحب کا جو کل گزشتہ رات نگران کا حکومت تو ٹویٹ ہے، قتل عام کو فیسیلیٹیٹ جو کر رہی ہے رات کا ان کا گزشتہ رات کا ٹویٹ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف، پی ڈی ایم پلس ان کے بیکرز اور جن کو نیوٹرل ہونا چاہیے تھا وہ تو سب کو اسٹیٹ مشینری سب کو ٹیک آن کر رہے ہیں، لیکن اس وقت جو شہر اقتدار ہے وہاں پر چیم گوئیاں یہ ہے کہ آپ کو الیکشن نہیں مل رہا. تو الیکشن انشور کرنے کے لیے آپ کی تحریک انصاف کی حکمت عملی کیا ہے؟ صحیح. ایک مرتبہ پھر ہمارا رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا ہے، تھوڑا سا ڈسٹورشن ہے، میرا خیال ہے وہ لاہور میں سارے معاملے. فروغ حبیب صاحب نے میرے سوال کا جواب تو صحیح نہیں دیا، کیونکہ اگر ان کو صبح معلوم ہو گیا تھا کہ 144 دفعے لگ گئی ہے اور آج رات کو شام کو شاید انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں اس کے خلاف کوئی اپیل بھی کی ہے. ویسے بڑا ڈھونڈ کے لگی ہے باسط صاحب دفعہ 144 شیخوپورہ میں کرنے لگی. کویسچن یہ ہے کہ اگر صبح ان کو معلوم تھا تو نہ کرتے، صبح ہی کورٹ کو پٹیشن دائر کر دیتے اس کے خلاف. پورا دن ہم نے افراتفری میں دیکھا، ایک علی بلال بھی شہید ہو گیا. تو آج شام کو طور پہ ابھی اس کی ظاہر ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں تحریک انصاف جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے، تو آپ کسی کو مار تو نہیں سکتے نا. آبویسلی ایک بندہ جان سے گیا تبھی وہ ذکر کر رہے ہیں، تو میں ان کی تو بات کو اس طرح ہی لے رہا ہوں، مبینہ تو نہیں کہہ سکتا اس حوالے سے. نہیں کہ تشدد ہے، یہ تو مبینہ جو بھی ہے، لیکن کویسچن یہ ہے کہ اگر ان کو صبح معلوم تھا کہ دفعہ 144 اس کی چاہے آپ کوئی سیاسی وجہ ہو یا کوئی انٹیلیجنس کی وجہ ہو، تو صبح ہی لاہور ہائی کورٹ کو ایئر کر دیتے. ریویو ضروری تھا لوگوں کو باہر نکالنا، تشدد کروانا، اور یہ مجھے سمجھ نہیں آئی. اور شام کو انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کو اپروچ کر دیا. تو یہ کچھ عجیب سا معاملہ ہے. جو کام آپ نے صبح کرنا تھا وہ شام کو کیوں کیا آپ نے؟ ایک سیاسی جماعت الیکشنز کا اعلان ہو جاتا ہے، سپریم کورٹ سے فیصلہ آ جاتا ہے، سپریم کورٹ سے فیصلہ آنے کے بعد وہ سیاسی جماعت یہ کہتی ہے کہ ہم انتخابی مہم کا آغاز کر رہے ہیں. جس طرح ان کی رائیول پولیٹیکل پارٹی جو جلسے کر رہی ہے، شام کو کر دیا وہ صبح کر لیتے، یا تو پھر شام کو بھی نہ کرتے، پھر اس کی وائلیشن کرتے رہیں. پہلے بھی تو دفعہ 144 کی وائلیشن کر کے جیل بھرو تحریک چلائی نا انہوں نے، تو وہی کرتے رہتے. ضروری تھا اگر شام کو کر دیا تو صبح بھی کر لیتے، صبح ہی کر لیتے. میں تو صرف اتنی سی گزارش کر رہا ہوں بنیادی طور پہ، یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک حکومت کی طرف سے یہ دفعہ. میں نے کب کہا ہے؟ آپ اپنے الفاظ میرے منہ میں ڈال رہے ہیں حضور، میں نے یہ نہیں کہا. میں الفاظ نہیں ڈال رہا، مجھے لگتا ہے کہ آپ کو کیوں لگتا ہے؟ ہمارے ویورز کو تو ایسا نہیں لگ رہا. باسط صاحب، الیکشنز کا اعلان ہوا ہے پاکستان میں، سب سے بڑے صوبے میں انتخابات ہونے ہیں، وہ انتخابات کروانا ذمہ داری ہے نگران حکومت کی. الیکشنز میں پولیٹیکل پارٹیز انتخابی مہم میں ریلی نہیں نکالیں گی، جلسہ نہیں کریں گی، کارنر میٹنگ نہیں کریں گی، تو کیا کریں؟ تو اسی لیے دیکھیے نا، آج اسی لیے پی ٹی آئی نے لاہور ہائی کورٹ کو اپروچ کیا ہے کہ دفعہ 144 ٹھیک نہیں نافذ ہوئی. میں تو صرف اتنی گزارش کر رہا ہوں آپ سے محترم کہ جو شام کو کام کر لیا وہ صبح کر لیتے، تاکہ یہ افراتفری پیدا نہ ہوتی، یہ ہنگامہ ہرائی نہ ہوتی. کتنا نقصان ہو گیا اس سارے کام. مطلب آپ نگران حکومت کے اس عمل کے اوپر، اس دفعہ 144 کے نفاذ کے اوپر سوال بھی نہیں اٹھانے کو میں کون ہوتا ہوں؟ اگر اب پی ٹی آئی نے اپروچ کر ہی لیا ہے لاہور ہائی کورٹ کو، تو لیٹ دا ہائی کورٹ ڈیسائیڈ. میں کون ہوتا ہوں، آپ کون ہوتے ہیں کہ ہم کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے ایکشن کو جسٹیفائی کریں یا کہیں ٹھیک نہیں ہوا. اب چونکہ جواب نہیں ہے نا، جواب تو وفاقی وزیر داخلہ نے دیا ہے. وہ ان کی مرضی، وہ سیاسی آدمی ہیں. ہمیں تو سیاست گفتگو نہیں کر رہے، میں تو جو فیکٹس ہیں ان پہ بات کر رہا ہوں. یا تو پی ٹی آئی شام کو بھی لاہور ہائی کورٹ کو اپروچ نہ کرتی دفعہ 144 کے خلاف. یہ کام اگر صبح کر لیتے تو آج سارا دن جو ہم اس احجام کی کیفیت میں رہے ہیں یہ نہ ہوتی. میرا تو صرف اتنا سا سوال ہے. اس وقت تک تو لوگ راستے میں تھے نا. اور پھر دوسرا کام عمران خان صاحب نے بھی یہ کیا جو کہ مقبوضہ جموں اور کشمیر کی صورتحال کو بیچ میں لے آتے ہیں. آپ بھارت کو مینشن کریں نا، بھارت میں یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. پاکستان کسی فارن آکوپیشن میں نہیں ہے. فار گاڈ سیک، ہمارے سیاستدان کیوں یہ چیزیں بھول جاتے ہیں؟ آپ بھارت کا نام لے لیں، آپ کسی اور میانمار کا نام لے لیں، مقبوضہ جموں اور کشمیر کو کیوں ڈرا کرتے ہیں کمپیریزن ہماری صورتحال کا؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیوں اس قسم کی لوز اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں. ستمبر 2020 میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ بنگلہ دیش کی مثالیں دیتی ہے وہ ٹھیک ہے، وہ مقبوضہ کشمیر کی مثالیں دیتی ہے وہ ٹھیک ہے، اور اگر یہاں پر کوئی اور، لیٹس جسٹ کال ایوری ون آؤٹ آن. میں بالکل ان کے بھی اگر انہوں نے کوئی کہا ہے تو وہ بھی ٹھیک نہیں کہا. مقبوضہ جموں اور کشمیر اور پاکستان کا کیا مطلب کمپیریزن ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی.
کہ کیوں ہم اس قسم کے چیزوں کو ایک لحاظ سے خود اپنی جو ہمارے نیریٹو ہے، جو ہماری پرنسپل پوزیشن ہے جموں اور کشمیر کو، ہم اس کو خود ہی ایک لحاظ سے زخم پہنچاتے ہیں. تو میرا بڑی مؤدبانہ عرض ہے کہ اس قسم کے کمپیریزنس میں ڈرا کیا کریں. اس میں ریاست کو کوئی فائدہ نہیں ہے. باقی جو آپ کی پالیٹکس ہے وہ آپ کیجئے، وہ آپ کو پورا اختیار ہے کرنے کا. اس میں آبویسلی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ریلیز آپ نہ نکالیے، یہ آپ کا حق نہیں ہے. وہ اب ٹھیک ہے، لاہور ہائی کورٹ فیصلہ کرو، مجھے خوشی ہے. امیجز دیکھ رہے ہیں نا، وہ جو حق ہے وہ حق کس طریقے سے لاہور کی روڈز کے اوپر یہ پانی نظر آ رہا ہے. مجھے اس بات پہ خوشی ہے جو آپ نے سوال کیا فاروق حبیب سے، مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ انہوں نے فی الحال اس کو کال آف کر دی ہے، اپنی جو مہم ہے یا کیمپین ہے. اب وہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلہ کا انتظار کریں گے اور پھر بات آگے چل پڑے گی. دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. صحیح، بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ظاہر ہے کہ مریم نواز نے اپنی خواہش کا اظہار بھی کیا ہے سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے حوالے سے، اور وزیر قانون جو ہے وہ کچھ وجوہات بتا رہے ہیں جن کی بنیاد پر شاید الیکشنز نہیں ہو سکتا. اس کے حوالے سے بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پاکستان میں خاص طور پر جو شہر اقتدار ہے وہاں پر ایک باقاعدہ فضا بنی ہوئی ہے. حکومت کے وزیر ایک کے بعد ایک آ کر مختلف وجوہات بیان کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ فنڈز نہیں ہیں، کوئی کہتا ہے کہ سیکیورٹی فراہم نہیں کی جا سکتی، کوئی کہتا ہے عملہ موجود نہیں ہوگا، فی الوقت الیکشن کے لیے جو ہے وہ حالات سازگار نہیں ہیں، کوئی کنڈیوسیو انوائرمنٹ نہیں مل رہی، پھر حلقہ بندیاں ہونی ہیں کیونکہ ڈیجیٹل سینسس چل رہا ہے، اور ڈیجیٹل سینسس جو ہے اس کا نوٹیفیکیشن اگر ہو جاتا ہے مارچ کے آخری روز 30 یا 31 مارچ کو، تو پھر اس کے بعد یہ آئینی ضرورت ہے کہ 3 سے 4 ماہ حلقہ بندیوں کا انتظار کیا جائے، اور پھر اس کے 3 ماہ کے بعد الیکشنز ہوں گے. اور اسی دوران جو ہے جس وقت الیکشن شیڈول کا اعلان کیا جاتا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے، اس کے بعد لاہور کا جو آج پورے دن کے سینز تھے، اس سارے تناظر میں باسط صاحب کیا اطلاع آپ کی؟ آپ پہلے بھی یہ بات کرتے رہے ہیں کہ الیکشن ہوتا نظر نہیں آ رہا، عمران خان صاحب نااہل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ کن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے آپ کا؟ نہیں، میں نے 2 باتیں کی تھی. میں تو آپ ہی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو بند کر دیتے ہیں. نہیں باسط صاحب، میں تو یہ جاننا چاہتا ہوں کہ مطلب کہاں سے آپ کی یہ اطلاعات آتی ہیں؟ نہیں، میں تو اطلاع جہاں سے آپ کو موصول ہوتی ہیں مجھے وہیں سے آتی ہیں. دیکھیے، جہاں تک 90 دن کی بات ہے وہ تو ختم ہو گیا. 90 دن کی بات تو ختم ہو گئی. اب 90 دن سے تو ہم تجاوز کر گئے. اب 90 دن کے بعد 15 دن کے بعد ہوتے ہیں یا 105 دن کے بعد یا 160 دن کے بعد، میرے حساب سے تو آئین کی خلاف ورزی ہو گئی، تو اس سے اب کوئی فرق نہیں پڑتا. اور میں ہمیشہ سے یہی کہتا رہا ہوں کہ میرے خیال میں الیکشنز جنرل اور پروونشل ایک ساتھ ہی ہونے چاہیے. ہمیں نیا پریسیڈنٹ سیٹ نہیں کرنا چاہیے. جہاں تک دوسری بات آپ نے کون سی کہی؟ مطلب یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، نہیں اسی کے اوپر پہلے بات کریں نا. آپ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اکٹھے ہونے چاہیے الیکشنز. بات تو بہت اچھی ہے، بالکل ہونے چاہیے اکٹھے. بٹ لیٹس جسٹ سے کہ 2 سال کے بعد اگر اسمبلی ایک تحلیل ہو جاتی ہے، ٹھیک، کوئی بھی صورت پیدا ہو جاتی ہے خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں، کسی اور صوبے میں، تو وہاں پر اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد پھر آپ کی جو تجویز ہے، جس پوائنٹ آف ویو سے آپ بات کر رہے ہیں، تو اگلے 3 سال اس کا کیا کریں؟ پھر اس کو لٹکا کے رکھیں اس کے الیکشنز؟ نہیں، میں آپ کی بات منطقی اعتبار سے تو آپ کی بات درست ہے، کیونکہ آپ کوئی بھی ایک سیاسی جمہوری عمل میں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے اگر ایک صورتحال ایسی خاص بن جاتی ہے جس میں ایک پروونشل اسمبلی کا تحلیل ہونا ٹھہر جاتا ہے، تو پھر تو آبویسلی کوئی اس کا حل نہیں ہے. پھر تو یہاں پر بھی وہی ہوا ہے. 90 دن کے یہاں تو ایک بڑی سیاست کھیلی گئی ہے نا. پرویز الہی صاحب جو چیف منسٹر تھے وہ خود کئی بار کہہ چکے ہیں کہ بھئی میری تجویز تو یہی تھی کہ اس کو تحلیل نہ کیا جائے. ان کے بندے ان کے مطابق دیکھیں، ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے باسط صاحب وہ یہ ہے کہ ان کے بندوں کو خریدا جا رہا تھا، وفاداریاں تبدیل کی جا رہی تھیں، اور ان کا منصوبہ ان کے مخالفین کا یہ تھا کہ کاؤنٹنگ میں ادھر ادھر کر کے پکڑ دھکڑ کر کے بندے اپنے پورے کر کے حمزہ شہباز کو لگا دیا جائے پنجاب کا وزیر اعلیٰ، اور اس کے بعد پھر تحریک انصاف جو ہے اس کو مزید توڑا جائے. تو انہوں نے اپنی اس کے حوالے سے جو پولیٹیکل حکمت عملی، اور دوسرا جو اس کے لیے وہ لاجک پیش کرتے ہیں، آپ بالکل اپنی بات کیجئے گا، دوسری لاجک وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ ملک کا نقصان ہو رہا ہے، معیشت کا نقصان ہو رہا ہے، اور وہ ہوتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے. باسط صاحب، حالات آپ کے سامنے ہیں، جو پاکستان میں جو سینٹرل بینک ریزروز ہیں، جو ہمارے بیرونی زر مبادلہ کے ذخائر ہیں. نقوی صاحب، چونکہ آپ
تھوڑی بہت نرم گوشہ رکھتے ہیں پی ٹی آئی کے لیے. نہیں نرم گوشے کی بات نہیں, آپ کو اچھا لگ رہا ہے, حالات بہت اچھے ہو گئے. میں تو قطعاً اس کے حق میں نہیں ہوں. دیکھیے نا ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے. مجھے بس اتنی سی بات سمجھا دیجئے, جو آپ کیونکہ عمران خان نے اپنے کسی ایک اسٹیٹمنٹ میں کہا بھی ہے کہ انہوں نے جب یہ پروونشل اسمبلیز تحلیل کی تو ان کا مقصد یہ تھا, ان کا خیال یہ تھا کہ ایک پریشر بلڈ ہوگا اس حکومت پہ اور قومی اسمبلی کے انتخابات بھی ہو جائیں گے. کیا آپ کو وہ ہوتے نظر آ رہے ہیں اس وقت؟ میرا آپ سے سوال ہے. باسط صاحب آپ بات کو مت گھمائیں. نہیں میں گھما نہیں رہا, میں تو آپ سے ایک بڑا بے ضرورت سا سوال پوچھ رہا ہوں, آپ اس کا جواب نہیں دینا چاہ رہے ہیں. آپ نے میرا سوال گھما دیا نا. نہیں میں نے نہیں گھمایا, میری اتنی جرأت کہاں ہے کہ میں آپ کا سوال. حالات ٹھیک ہے, سیٹسفائیڈ ہے. وہ تو پہلے بھی, میں تو نہیں کہہ رہا کہ ٹھیک ہے, حالات خراب ہو گئے ہیں نا. 100 محکمے ہوں گے وفاقی دارالحکومت میں, کسی ایک کا نام بتا سکتے ہیں جس میں آپ کہیں کہ بڑے ونڈرز ہو گئے؟ نہیں ونڈرز تو پاکستان میں اگر ہو جاتے, اگر ہم لوگ ٹھیک ہو جاتے بحیثیت قوم تو کیا بات تھی, لیکن ہم نہیں ہو رہے. یہی بدقسمتی ہے ہماری, ایک قومی بدقسمتی ہے میں تو سمجھتا ہوں. 5واں مہینہ ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ جو ہے گراوٹ کا شکار ہے, 28% گر گئی ہے. اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ اکانومی کے برے حالات ہیں؟ کون سی انڈسٹری بند ہوئی ہے؟ کون اس سے انکار؟ لیکن سردیوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ گیس کی پرائسز اوپر گئی ہیں, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار یہ پورا سسٹم ہے. پورا سسٹم ہے. پی ٹی آئی اور عمران خان بھی اسی سسٹم کا حصہ ہیں, تو آپ ان کو تو نہیں کہہ سکتے آپ قصور نہیں. انہوں نے بھی اتنا حصہ ڈالا ہے اپنا جتنے باقی. میں یہاں پر عمران خان صاحب کے لیے لابی نہیں کر رہا. نہیں آپ کر رہے ہیں باسط صاحب, میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ اس ملک کو اس ہیجان سے, میں تو قومی اسمبلی کی بات ہی نہیں کر رہا, پنجاب میں اسمبلی تحلیل ہو چکی ہے. آپ مجھے تعویل یہ دے رہے ہیں کہ فلاں وجہ سے پنجاب اسمبلی کا جو آئینی مدت ہے اس میں انتخاب نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ہمارے ہاں بہت سے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ان کے انتخابات اکٹھے ہو جائیں. میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ وہ تو ہو ہی نہیں رہے نا 90 دن میں. اگر ہو جاتے تو کیا بات تھی, اور اگر نہیں ہو رہے تو پھر اب 900 دن کر لیں گے, یہ کہہ رہے ہیں. میرا تو یہی آرگومنٹ ہے, کوئی اتفاق کرے نہ کرے, میں تو ابھی بھی یہی سمجھتا ہوں جس طرح بہت سی پارٹیز سمجھ مثلا جماعت اسلامی, پھر یہ آخری الیکشن کہہ رہے ہیں صاحب 9 سال لٹکا لیں. کیوں لٹکا لیں؟ پہلے احتساب پھر انتخاب. یا تو قومی اسمبلی اور انتخابات میں کوئی 3-4 سال کا عرصہ ہوتا تو میں آپ کا آرگومنٹ مان لیتا. یہاں پہ معاملہ صرف 3-4 ماہ کا ہے. اگست میں اس اسمبلی کی مدت ویسے ہی پوری ہو جائے گی, تو کیوں ہم اپنے آپ کو مزید خلجان کا شکار کریں پوری قومی حوالے سے؟ اور میں تو حیران ہوں کہ آئین کو ری رائٹ کر لینا. آئین کی کتاب, آئین تو دیکھیے نا, اتنا نارمل ہے آپ کے لیے کہ آئین سب ہو رہا ہے, ہو گیا نا, آئین کی وائلیشن ہو رہی ہے, ہو گیا ہے تو مزید ہو جائے. آئین کوٹ ان کوٹ آپ نے جو لفظ استعمال کیا سبورٹ ہو ہی گیا ہے. اب تو جو ہے, اب کس طرح ہم نے مزید سبورجن سے چیزوں کو بچانا ہے میرے حساب سے مزید, کیونکہ دیکھیے نا انتخابات پروونشل اسمبلیز کے ہو بھی جاتے ہیں تو کیا فائدہ اس کا ہو جائے گا, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. وہی حالات رہیں گے ملک میں, ممکن ہے کہ انتخابات کے نتائج بھی آپ ایکسیپٹ نہ کریں, تو ایک مزید مشکلات پہلے ہی دیکھیں. وہ تو ہونے چاہیے, اس کے لیے تو ایک براڈر کنسنسس ہونا چاہیے کہ آپ جب بار بار الیکشنز کی بات کر رہے ہیں, یہ تو بات ظاہر ہے کہ تحریک انصاف جو ہے, ہم اکثر جو ہے وہ اس بات کے اوپر آرگومنٹ دیتے ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے انتخابات سے کوئی خیر تسلیم کرے گی یا نہیں کرے گی, انتخابات سے بٹ دیٹ ازنٹ این آرگومنٹ ٹو ناٹ گو فار الیکشن. اٹس اے گڈ آرگومنٹ, اٹس اے لاجیکل آرگومنٹ کیپنگ ان ویو the conditions of Pakistan, given conditions of Pakistan. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ اگر 3 سال کا وقفہ ہوتا تو آپ پھر بھی جو آپ نے پہلے آرگومنٹ دیا بالکل درست ہے. اگر میعاد بہت زیادہ اس میں وقفہ ہوتا تو شاید میرا آرگومنٹ اتنا ایکسیپٹیبل یا پلازیبل نہ ہوتا. لیکن صاحب مجھے تو آپ کی بات یہ سمجھ آ رہی ہے, خدا نہ خواستہ میں جا رہا ہوں, میری گاڑی جو ہے وہ کسی بیریئر سے لگتی ہے, خدا نہ خواستہ کوئی روڈ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, میں کہتا ہوں ایک دفعہ تو لگ ہی گئی ہے, ذرا ریورس کر کے دوبارہ زور سے اس کو مار کے پورا ہی توڑ دوں. یہ کیا بات, مطلب آئین اگر 90 دن کی وائلیشن, اگر آپ نے گاڑی کی انشورنس کروائی ہوئی ہے تو آپ یہ کام ضرور کریں گے. اگر آپ نے سپریم کورٹ آف پاکستان نے بیرسٹ منیمم ٹائم کہا, مطلب اگر 90 دن کراس ہو ہی گیا. ایک قانون ہے الیکشن ایکٹ 2017, اس کی شک 57-58, اس کے تحت ایک مخصوص وقت چاہیے, درکار ہے الیکٹورل پروسیس پورا کرنے کے لیے. وہ پورا کرنے کی وجہ سے کہا ہے بیرسٹ منیمم ٹائم. اب آپ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ 90 دن, اچھا یہ مجھے بتائیے نا, اب 9 سال تو آپ کیا کریں گے؟ کیونکہ اس وقت کیئر ٹیکر سیٹ اپ تو نہیں ہوگا پروونشل اسمبلیز میں. آپ کا آئین یہ بھی کہتا ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہونا چاہیے جب قومی اسمبلی کے انتخابات ہوں گے, جب بھی ہوتے ہیں اکتوبر نومبر میں, تو اس کا کیا کریں گے آپ پھر؟ تو آپ اپنے آئین کے حکم کو درست کریں. درست کریں, میں تو یہی کہتا ہوں نا. تو ابھی جو ہو گیا سو ہو گیا, آئین
بقول آپ کے سرورٹ ہو گیا. اچھا یہ اس معاملے میں آئی ایم سوری میرے پاس مجھے اس کی کلیریفیکیشن نہیں ہے جو آپ نے ابھی پوائنٹ اٹھایا ہے. نہیں I'll have to go and آپ ریڈ کیجئے نا. آپ there can't be a way. There can't be a way. یہ میں نے تو آپ سے پہلے دن سے ذکر کیا ہے کہ جن لوگوں نے آئین بنایا انہوں نے یہ چیزیں اینٹیسپیٹ نہیں کی کہ یہ بھی سقم پیدا ہو سکتا ہے. اس سقم کو دور کرنا چاہیے پہلے تاکہ یہ معاملات ایسے نہ رہیں, کیونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ ہوگا. آپ دیکھیں گے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات ہو جائیں پروونشل اسمبلیز کے بغیر قومی اسمبلی کے, آپ دیکھیں گے کہ یہی بون آف کنٹینشن بنے گا اکتوبر نومبر میں آ کر. تو میں تو اس چیز کو اینٹیسپیٹ کر کے آپ سے بات کر رہا ہوں. ہو جاتے ہیں تو بھلے ہو جائیں. یہاں پہ تو صاف نظر آ رہا ہے نا باسط صاحب کہ یہ جو حکومت ہے وہ اس وقت اپنے لیے ایک اچھا وے آؤٹ ڈھونڈ رہی ہے, لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ جو کھڈا ہے جس میں وہ کھڑے ہوئے ہیں وہ گہرا ہوتا جا رہا ہے. وہ گہرا تو ہوگا. ہر دن جو گزار رہے ہیں جو اس وقت مہنگائی کا عالم ہے, یا تو آپ کے پاس ایک اسٹرانگ اکنامک پلان آف ایکشن ہونا. اسحاق ڈار صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ جناب میں ایسے ایسے کر کے سب کچھ ٹھیک کر دوں گا. مطلب واقعی ان کی باتوں سے ایسا لگتا تھا, ان کے دعووں سے لگتا تھا کہ بس ابھی جناب برسات ہو جائے گی, ڈالرز آ رہے ہوں گے. انہوں نے پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا کیش انجیکشنز آ رہے ہیں, مچ نیڈڈ کیش انجیکشنز. سعودی عرب سے آ رہے ہیں پیسے, دوست ممالک سے آ رہے ہیں, یو اے ای سے آ رہے ہیں, چائنا سے آ رہے ہیں. کہاں آئے انہوں نے اپنا کام کر لیا. نیبس جو ان کا گھر تھا مل گیا, کچھ پیسے تھے وہ بھی. یہ بات کریں تو آپ کہہ رہے ہیں ان کو مزید ٹائم ملے تاکہ اور بھی کچھ جس نے لینے وہ مل جائے. میں پارٹیزن نہیں ہوں, میں تو بات کر رہا ہوں جو فیکٹس ہیں ان کے بیسس پہ بات کر رہا ہوں. جتنا بہترین طریقے سے الائن ہے نا اس وقت اور اپنے کانوں کو ہاتھ لگانا چاہتا ہوں اس وقت. ایسا جو آپ نے بات سر آپ کی گفتگو ایسی ہے کہ بندہ کانوں کو ہاتھ لگا لے. آپ کا نرم گوشہ کسی ایک پارٹی کے لیے ضرور ہے, لیکن الیکشن کی بات کر رہا ہوں, میں بالکل نان پارٹیزن طریقے سے بات کر رہا ہوں. میں جو فیکٹس اس وقت سامنے ہیں, صوبے کی حکومت ختم ہو گئی. آپ ہو گئی تو کس طرح ختم ہوئی؟ پہلے بات کر رہا ہوں کہ آئین کے مطابق وہاں پر انتخابات ہونے چاہیے. یہ کیسے کوئی جینون حالات ہوتے, کوئی باروزی حالات ایسے ہوتے جن کے لیے ختم ہو جاتی تو میں آپ کے ساتھ بالکل اتفاق کرتا, لیکن آپ کی پی ٹی آئی آپ باروزی حالات بتا دیں آپ کیا ہوتے تو الیکشن ہوتا. مطلب اگر بالکل کوئی سیاست ایسے نہج پہ پہنچ جاتی جس کے تحت لگ یہ رہا ہوتا کہ اب اس حکومت سے یا پروونشل اسمبلی سے حالات کنٹرول نہیں ہو رہے صوبے کے, کچھ ایسے حالات پیدا ہو جاتے تو پھر یہ پاسبل ہوتا ہے. لیکن چودھری جو اپنے پرویز الہی صاحب ہیں, چیف منسٹر تھے, وہ تو بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ ہماری حکومت ٹھیک چل رہی ہے, ہم نے یہ کام کر دیے وہ کام کر دیے, حالات تو بالکل نارمل ہیں. تو نارمل حالات بالکل نارمل کیا آپ, میں کتنی ہی اسٹیٹمنٹس آپ کو چودھری صاحب کی سنا دوں. پروڈیوسر صاحب کل ذرا اسٹیٹمنٹ نکالیے گا. ابھی تو میں نہیں نکال سکتا نا. نارمل کیسے بلکہ وہ کہہ رہے تھے کہ صوبہ پنجاب کے حالات تو اتنے ہم نے زبردست کر دیے ہیں پچھلے 4 سالوں میں, تو جب حالات اتنے اچھے تھے تو پنجاب اسمبلی کو تحلیل کرنا چاہیے مانی دارت. مجھے تو یہ سمجھ نہیں صاحب آپ مس کوٹ کر رہے ہیں یہاں پہ. آپ چلے میں آپ کو کل میں پروڈیوسر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا انشاءاللہ. بہت سی آپ کو چودھری صاحب کی اسٹیٹمنٹس, اور اب تو وہ پریزیڈنٹ بھی بن گئے ہیں, مبارک ہو آپ کو, پی ٹی آئی کے پریزیڈنٹ بھی بن گئے ہیں, جس کا کوئی جو پی ٹی آئی کا چارٹر ہے ڈیمیج بھی ہوگا. پی ٹی آئی کے الیکشن کمیشن تھے جس شخص کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے, اس کے ساتھ ہاتھ ملایا, اس کو اپنی پارٹی میں ضم کر لیا, اس کو پریزیڈنٹ بنا دیا. یہ تو پی ٹی آئی ایسے پوچھا ہے آپ نے کہ پریزیڈنٹ کا رول کیا ہوتا ہے, اور شاہ محمود قریشی صاحب کیا فیل کر رہے ہوں گے اس وقت؟ نہیں قریشی صاحب کے کیا فیل کر رہے ہیں, قریشی صاحب کی تو خود موروثی سیاست چل رہی ہے. میں تو آئی ڈونٹ سی کہ تحریک انصاف کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس پوائنٹ آف ویو میں ان کی پالیٹکس تو عمران خان سے پوچھا ہے کہ جو پی ٹی آئی کا چارٹر ہے اس میں تو پریزیڈنٹ کی کوئی سیٹ ویکینسی ہی نہیں ہے, تو یہ کہاں سے آ گئی یہ ویکینسی؟ نہیں یہ تو خان صاحب پوزیشن کہاں سے آئی ہے؟ خان صاحب سے پوچھ لیں گے. خان صاحب مطلب ہے کہ وہ ڈکٹیٹوریلی پارٹی کو کنٹرول کر رہے ہیں, جو ان کا دل چاہتا ہے مشاورت نہیں کرتے اپنے پارٹی کے ممبروں سے. باسط صاحب وہ بڑے نوٹیفیکیشن لندن سے بھی جاری ہوتے ہیں, ابھی بھی ہوا ہے. آزاد کشمیر کی پوری لیڈرشپ کا وہ احسن اقبال صاحب نے سائن کر کے بھیجا. آپ نے خود ہی ایک دفعہ ان کو پاور ملی ہوئی ہے نا, آپ نے سمجھایا تھا کہ ٹو رانگز ڈو ناٹ میک اے رائٹ. وہ جو کرتے ہیں کرتے رہے. ہم تو عمران خان سے بڑی امیدیں لگائے بیٹھے تھے بابا کہ یہ جمہوری آدمی ہیں, تو وہ بھی ڈکٹیٹر بن کے اپنی پارٹی کو رن کر رہے ہیں. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ کا کانسیپٹ کہاں گیا جو ریاست مدینہ میں ہوتا ہے یا ہوتا تھا؟ نہیں باسط صاحب دیکھیں, آپ اپنی مرضی کی جو دلیل ہوتی ہے اس کو اٹھا کے سامنے رکھ دیتے ہیں ٹیبل پہ.
جو آپ کو سوٹ نہیں کر رہی ہوتی آپ اسے اٹھا کے کہتے ہیں یار اس کو ذرا پیچھے کر دو. مطلب دس از کوئی مثال دیجیے. مطلب اب یہاں پر یہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے 2 wrongs تو میں تو اس کو کال آؤٹ کر رہا ہوں نا. اچھی بات ہے, مجھے خوشی ہوئی ہے, مجھے اس بات سے بہت خوشی ہوئی ہے کہ مطلب کہ شاہ محمود قریشی صاحب ان کے بیٹے نے بھی ایم این اے بننا ہے, ان کی بیٹی نے بھی ایم این اے بننا ہے. اسی طریقے سے باقی پولیٹیکل پارٹیز میں بھی موروثی سیاست بالکل نہیں ہونی چاہیے, بالکل نہیں ہونی چاہیے. اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے نعرے کے جو وہ گفتگو کرتے ہیں, جس پوائنٹ آف ویو سے وہ سیاست کرتے ہیں, اس کے بالکل 180 ڈگری کا ایک مختلف وہ ہے. لیکن جب آپ یہ بات کرتے ہیں باسط, آج آپ نے میرا دل بہت خوش کیا ہے, آج آپ کو میں مٹھائی ضرور کھلاؤں گا. جب آپ یہ بات کرتے ہیں باسط صاحب, اس وقت آپ یہ بات نہیں کرتے. مجھے مسئلہ صرف یہ ہے کہ جنید صفدر صاحب نے بھی ایک نہ ایک دن آنا ہے جناب. میں بات نہیں کرتا. اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری, ان کی بہنیں, ان کے بچے, ہمارے لیے حکمرانوں کی نسل تیار ہو رہی ہے. میں نے تو ہمیشہ یہی کہا ہے, میں تو موروثی سیاست کے بہت ہوں. آپ شاید بس دل میں خلاف ہے, گفتگو سے نہیں جھلکتا. 18-19 سالوں سے آپ مجھے جانتے ہیں, ہم کبھی آپ دل میں خلاف ہیں موروثی سیاست کے. بریک پہ جاتے ہیں, بریک کے بعد آ کر بات کریں گے. 2 انتہائی اہم معاملات ہیں. ایک تو مریم بی بی نے خواہش کا اظہار کیا ہے کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید, ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے, ان کو نشان عبرت بنایا جانا چاہیے. اس پر ان کا جواب بھی آ گیا ہے, اس کے اوپر بھی بات کریں گے. اور جی ایس پی پلس اسٹیٹس کے حوالے سے کچھ انتہائی اہم گفتگو بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں شاہ محمود قریشی صاحب, وائس چیئرمین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. قریشی صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی سر, آپ جو کچھ لاہور میں ہوا اور جو حکومت کے تیور نظر آتے ہیں, وہ تو الیکشنز کروانے کے لیے تیار نظر نہیں آ رہے. آپ کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ آپ کس طریقے سے الیکشنز انشور کروا سکتے ہیں؟ دیکھیے, آج جو لاہور میں ہوا وہ تو بہت برا ہوا, اس کا کوئی جواز نہیں ہے. ایک طرف الیکشن کمیشن نے پنجاب میں الیکشن کے شیڈیول کا اعلان کر دیا, اور دوسری طرف آپ دفعہ 144 کا نفاذ کر دیں تو خاک کیمپین ہوگی. آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کو ریلی سے روکیں, ایک پرامن ریلی سے روکیں, تو یہ ایک نفی ہے اس پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی. میں اس کی مذمت کرتا ہوں. جس طرح خواتین کے دن پر انہوں نے خواتین پر تشدد کیا, زہریلی گیس پھینکی, ایکسپائرڈ گیس استعمال کی, واٹر کیننز استعمال کی, لاٹھی چارج کیا, اس کا کوئی جواز نہیں. اور پھر ایک ہمارے کارکن پر تشدد کیا اور وہ شہید ہو گیا, اس کا کوئی جواز نہیں ہے. بالکل, یہ بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے یہ تو آئی ہے الیکشن کروانے کے لیے, اور یہ تو ایکسٹینشن ہو گئی ہے پی ڈی ایم گورنمنٹ کی. یہ تو ان کا رول ہی نہیں ہے جو انہوں نے رول ادا کیا ہے. صحیح, یہ بالکل ظاہر ہے کہ افسوسناک مناظر تھے. ہم نے دیکھا جمہوریتوں میں ایسا نہیں ہوتا, الیکشنز کا اعلان کر دیا گیا اس کے بعد. لیکن عمران خان صاحب نے جو رد عمل دیا, جس میں انہوں نے کمپیئر کیا اس سارے معاملے کو مقبوضہ کشمیر سے. آپ پاکستان کے وزیر خارجہ رہے ہیں, آپ ان چیزوں کو بخوبی سمجھتے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ موازنہ درست تھا؟ دیکھیے, وہ یہ کہہ رہے ہیں, جو مجھے سمجھ آیا, کہ جب ٹیلی ویژن اسکرینز پر یہ مناظر دیکھے جائیں گے تو ہمارے جو پاکستان کے جو نقاد ہیں, جو تنقید کرتے ہیں, بالخصوص ہندوستانی, وہ اس کا فائدہ اٹھائیں گے اور وہ ہمارا جو امیج ہے اس کو سوائل کریں گے. وہ کہیں گے کہ آپ بات کرتے ہیں شفاف انتخابات کی, آپ ہمارے مقبوضہ کشمیر کے انتخابات پر نکتہ چینی کرتے ہیں, بتاؤ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. آپ کہتے ہیں کہ یہاں قدغن ہے پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی, آپ کے یہاں کیا ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا آج سے 1-2 روز پہلے جو ہندوستان کے وزیر اعظم مودی کی جو ایک ویڈیو کلپ جو وائرل ہوا ہے, جس پہ وہ مخاطب ہے پاکستان کی عوام سے, ذرا وہ ان کے جملے سنیے. بحیثیت پاکستانی آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ وہ ہمیں کس طرح بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنی سمت کھو چکے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کہاں کہاں ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے. یہ ہے جو لمحہ فکریہ ہے. اچھا قریشی صاحب, یہ بتائیے, ظاہر ہے کہ آپ تو پاکستان کے وزیر خارجہ بھی رہے ہیں, پاکستان کا ایک جی ایس پی پلس اسٹیٹس ہے, پاکستان کو یورپی منڈیوں تک رسائی ہے, اور اس جی ایس پی پلس اسٹیٹس کی وجہ سے پاکستان کی تجارت 2013 سے اگر 2021 کا موازنہ کیا جائے تو کئی ارب یورو اضافہ ہوا ہے. اس میں ہم نے کچھ کنونشنز جو ہیں اور ٹریٹیز
جن کو سائن کیا ہے اور ریٹیفائی کیا ہے ان پر عمل درآمد یقینی ہے. اس میں جو منسٹری آف کامرس ہے اس کے نمبر 1 کے اوپر لکھا ہوا ہے سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس. ڈو یو تھنک کہ انڈیا یا ہمارے وہ ممالک جو مخاصمت رکھتے ہیں وہ اس وقت کی پولیٹیکل سچویشن کو پاکستان کے خلاف یورپین پارلیمنٹ میں استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، یقیناً کر سکتے ہیں. اس پہ کوئی شک نہیں کہ جی ایس پی پلس ایک بہت بڑی رعایت تھی. اور مجھے یاد ہے کہ بحیثیت وزیر خارجہ 2010 کا فلڈ آیا تھا، میں برسلز گیا تھا اور میں نے لابی کی تھی کہ کس طرح جی ایس پی پلس کی ہمیں ایکسٹینشن ملنی چاہیے. اور پھر بڑی تگ و دو کے بعد، مسلسل کوشش کے بعد فارن آفس نے رول پلے کیا، دیگر گورنمنٹس نے ہیلپ کیا اور ہمیں جی ایس پی پلس ملا. اس سے ہماری ایکسپورٹس میں، جیسے آپ نے کہا، خاطر خواہ اضافہ ہوا. پاکستان کی اکانومی کو اس نے بینیفٹ کیا. اب اس پہ بالکل ایکسپلوئٹ کر سکتے ہیں. جب وہ سول رائٹس، بیسک فنڈامنٹل رائٹس کی وہ دیکھیں گے پامالی ہو رہی ہے، پولیٹیکل رائٹس کو پامال کیا جا رہا ہے، تو جو ہمارے مخالفین ہیں وہ تو بہانے تلاش کرتے ہیں، وہ تو موقع تلاش کرتے ہیں، اور ہم انہیں مواد دے رہے ہیں اپنی حرکتوں سے کہ وہ ہمیں کٹہرے میں کھڑا کریں. اچھا قریشی صاحب، آپ کے بعد جو دفتر خارجہ اس کی کمان بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سنبھالی ہے، وہ جتنے ایک کے بعد ایک دورے کر رہے ہیں، آپ اتنے دورے کیوں نہیں کر پائے؟ پہلی بات ہے کہ کاش ان نے سنبھالی ہوتی، وہ سنبھل ہی نہیں پا رہے. آپ یہ ذرا پتہ کیجئے فارن آفس سے کہ جب سے وہ وزیر خارجہ بنے ہیں انہوں نے دفتر کو ٹائم کتنا دیا ہے، وہ کتنے گھنٹے، دن چھوڑیے کتنے گھنٹے دفتر میں آ کے بیٹھے ہیں، کتنی فائلیں دیکھی ہیں، کتنی ٹیلی گرامز کا انہوں نے مطالعہ کیا ہے، کتنے آفیسرز سے انہیں بریفنگ لی ہے. وہ صرف دورے کر رہے ہیں باہر کے، اپنی پروفائل بلڈ کرنے کے لیے، انٹروڈکٹری دورے ہیں. انہوں نے کیا اچیو کیا پاکستان کے لیے ان 11 ماہ میں؟ مجھے ایک ایونٹ بتا دے، ایک کاروائی بتا دے ایز اے فارن منسٹر جس پہ وہ کہہ سکے کہ یہ میں پاکستان کے لیے میں نے حاصل کیا ہے. افغانستان تک تو دورہ نہیں کیا، ہمارے پڑوس میں ہے اور بہت ہمارے مسائل جڑے ہوئے ہیں. اگر دہشت گردی کی بات کرتے ہیں، آج ہم کاؤنٹر ٹیررزم کی مذاکرات کر رہے ہیں، گفت و شنید کر رہے ہیں امریکہ کے ساتھ. تو جو پڑوس میں ہماری ایک سچویشن ہے وہاں تو وہ گئے نہیں ہیں. چلو دلی کے ساتھ تو ہمارے جو تعلقات ہیں اس میں ایک سرد موری ہے، کچھ عرصے سے ہے، لیکن افغانستان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے، ایران کے ساتھ کیا کیا ہے. قریشی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کا رابطہ تو رہا، گزشتہ سال تو تھا، اس وقت تو نہیں ہے. یہ کب ٹوٹا تھا؟ یہ رابطہ ٹوٹا کب تھا؟ کس کے ساتھ؟ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. بیک ڈور بات چیت تو چل رہی تھی. دیکھیے، عرض یہ ہے کہ جب سے یہ ایک رجیم چینج ہوا ہے اور اب تو اس رجیم چینج پہ بہت سے باہر کے جو ماہرین ہیں وہ بھی اپنے تبصرے کر رہے ہیں کہ کیوں ہوا اور کیسے ہوا، تو obviously اس کے بعد تو ہمارا اب رابطہ نہیں ہے. اور ویسے بھی اسٹیبلشمنٹ یہ اب دعویٰ کر رہی ہے کہ انہوں نے نیوٹرلٹی اختیار کر لی ہے. تو اگر نیوٹرلٹی کا ان کا دعویٰ ہے تو بالکل قوم چاہے گی کہ وہ عملی طور پر دیکھیں کہ ہمارے سرکاری ادارے ہیں، ہماری سول سروس ہے. دیکھیے اب الیکشنز آ رہے ہیں کہ کیا واقعتاً وہ نیوٹرل ہوتی ہے. صحیح. فائنلی دو چیزیں مجھے ایک سیکنڈ نا، ذرا جامپور میں جو الیکشن ہوا، جس طرح پنجاب کی انتظامیہ کو، پولیس کو استعمال کیا گیا، تو اس سے تو نیوٹرلٹی کا رنگ دکھائی نہیں دیا. ٹھیک ہے نا، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے ان پر ہے. بیسک فنڈامنٹل رائٹس کو پامال کیا جا رہا ہے، عدلیہ پر ذمہ داری آتی ہے، آئین شکنی ہو رہی ہے. دیکھیں الیکشن شیڈیول، آج بھی الیکشن کمشنر گئے وہاں خیبر پختونخوا، اور جو گورنر صاحب ہیں انہوں نے تو لال سے کام لیا، اور وہ سپریم کورٹ کی ایک واضح ہدایت کی نفی کر رہے ہیں، کنٹیمپٹ کر رہے ہیں، آئین شکنی کر رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں ہیں. کل میری ملاقات ہے انشاءاللہ، میں کل الیکشن کمیشن جا رہا ہوں تو مجھے موقع ملے گا ان موضوعات پر بات کرنے کا. صاحب وقت بہت محدود ہے، میں نے 3 چھوٹے سے سوال کرنے ہیں. مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ کوئی شخص چکوال میں بیٹھ کر ڈوریں ہلا رہا ہے، آپ کے لیے میچ فکس کر رہا ہے، گیم سیٹ کر رہا ہے، اور
کوئی شخص لاہور میں بیٹھ کے، وہ ثاقب نثار صاحب کا حوالہ دیتی ہیں، وہ عدلیہ مینیج کر رہا ہے، کیا رابطے میں ہیں آپ لوگ ان دونوں شخصیات سے؟ انہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ ابھی بھی ان پر کوئی فوبیا سوار ہے. بھائی وہ تھے، آج ان کے پاس نہ اختیار ہے نہ رسائی ہے، وہ کچھ کرنا بھی چاہیں تو اس قابل نہیں ہے. کس دنیا میں رہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں وہ اپنی خفت مٹانا چاہ رہے ہیں. عوام میں جس طرح وہ ان کی جو پذیرائی گرتی جا رہی ہے، اس سے وہ ایک کوئی لبادہ اڑنا چاہ رہے ہیں. صحیح. اچھا، فائنلی مجھے یہ بتا دیجئے گا، پی ٹی آئی کے سرکلز میں بھی اس کے اوپر بہت بات ہوئی ہے. چودھری پرویز الہی صاحب نے جوائن کیا ہے اور ان کو صدر بنا دیا گیا پارٹی کا. بہت سارے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے بعد پارٹی میں سیکنڈ موسٹ سینئر پوزیشن کون سی ہے؟ وائس چیئرمین صاحب کی ہے یا صدر صاحب کی ہے؟ کلیئرلی عمران خان صاحب نے جب یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے اگر اسمبلی میں لوٹنا ہے تو اپوزیشن لیڈر کا رول کس نے پلے کرنا ہے، تو انہوں نے میرا نام وہاں، انہوں نے مہربانی فرمائی تھی، پیش کیا تھا. اور ان کی نگاہ میں پارٹی کی سیکنڈ ان کمانڈ وہ مجھے سمجھتے ہیں. پرویز الہی صاحب ایک اچھی ایڈیشن ہے، ایک تجربہ کار سیاستدان ہے. برے وقت میں، آڑے وقت میں انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے اور اپنی پارٹی کو پی ٹی آئی میں ضم کیا ہے. ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. صحیح. بہت بہت شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب، وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف، ہمارے ساتھ تھے. موقع ملا باسط صاحب ان سے جو اس وقت اچھی گفتگو ہو گئی، معاملات چل رہے ہیں، ہمیں کیونکہ پروگرام کا ختم ہو گیا ہے تو اس وجہ سے مجھے پروگرام کلوز کرنا پڑے گا، ورنہ گفتگو تو بہت تھی کرنے والی. کل کر لیں گے، کل کریں گے انشاءاللہ. آپ سے ملاقات ہوگی سیم ٹائم انشاءاللہ. ABN نیوز پر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. مجھے عبدالباسط صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.